نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود، قرآن میں ان کا تذکرہ 8 جگہ پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم ثمود کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس قوم کو اپنی شان و شوکت، عزت و بڑائی اور شرک و بت پرستی پر بڑا ناز تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اس پیغام حق کو سن کر نفرت کا اظہار کرنے لگے اور حجت بازی کرتے ہوئے نبوت کی سچائی کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالی نے معجزے کے طور پر سخت چٹان سے اونٹنی پیدا کر دی، مگر اپنی خواہش کے مطابق معجزہ ملنے کے بعد بھی اس بدبخت قوم نے نہیں مانا اور کفر و نافرمانی میں اس حد تک پہنچ گئی کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ اس جرم عظیم اور ظالمانہ فیصلے پر غیرت الہی جوش میں آئی، اور 3 دن کے بعد ایک زوردار چیخ اور زمینی زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر ڈالا، اور حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ فلسطین ہجرت کر گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ دیمک۔ اللہ تعالی نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان میں سے ایک عجیب نابینا مخلوق دیمک بھی ہے۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود سردی، گرمی اور بارش سے بچنے کے لیے شاندار مضبوط ٹاور نما گھر بناتی ہے، جس کی اونچائی ان کی جسامت سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان گھروں کے بنانے میں وہ مٹی اور اپنے لعاب و فضلہ کا استعمال کرتی ہیں۔ ان کے گھروں میں بے شمار خانے ہوتے ہیں جن میں بھول بھلیا، چھوٹی چھوٹی نہروں کے راستے اور ہوا کے گزرنے کا انتظام ہوتا ہے۔ آخر بینائی سے محروم دیمک کو ٹاور نما شاندار گھر بنانے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت کا نمونہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نوٹ: ہر مسلمان پر اتنا علم دین حاصل کرنا کہ جس سے حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو جائے اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ، عبادات وغیرہ کے طریقے اور صحیح مسائل کی معلومات ہو جائے، فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بیوی کو سلام کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ آفت و بلا دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے اپنے اہل و عیال اور مال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ سفارش پر بطور ہدیہ مال لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی چیز میں سفارش کی اور سفارش کرنے پر سامنے والے نے اس کو کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی اور اس نے قبول کر لی تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر آ پہنچا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ گناہ گاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت میں کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ راکھ سے زخم کا علاج۔ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خون دھو رہی تھی
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زخموں پر پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا، اور جب وہ راکھ ہو گئی تو اس کو زخموں پر لگا دیا، جس سے خون بند ہو گیا۔ نوٹ: حکیموں نے لکھا ہے کہ ٹاٹ اور کھجور کی چٹائی کی راکھ بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ شرعی حاکم کی بات مانو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی بھی اطاعت یعنی بات مانا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔